السلام علیکم ویورز، میں محمد احسن آپ کو لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں اپنے سارے دوستوں سے اور اسپیشلی نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ براہ راست ہم سے جڑ سکیں۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے میر امن دہلوی کا تعارف۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف۔ میر امن دہلوی کا اصل نام میر امان تھا۔ دہلوی کیونکہ یہ دلی کے رہنے والے تھے اس لیے نام کے ساتھ دہلوی لگایا جاتا ہے۔ یہ دلی میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی۔ ان کے مفصل حالات نہیں ملتے اور نہ ہی ان کی پیدائش اور وفات کا ذکر ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی مفسرین، تاریخ دان اور تذکرہ نویس ہیں انہوں نے نثر نگاروں کو تو اہمیت نہ دی، لیکن شعراء کی زندگی پر انہوں نے کتب لکھی۔ نثر نگار سے مراد داستانیں لکھنے والے، ناول لکھنے والے، یہ نثر نگار ہوتے ہیں۔ افسانے لکھنے والے انہیں نثر نگار کہا جاتا ہے، اور شعراء جو نعت، قصیدہ، ربائی اور اشعار وغیرہ لکھتے ہیں انہیں شعراء کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے میر امن کے حالات جو ہیں وہ قلم بند نہیں، لیکن ان کے شعر موجود ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس لیے میر امن کے جو حالات ہیں پیدائش کے ہوں گے یا پھر وفات کے ہوں گے، یہ زمانے کی نظر ہو گئے، زمانے کی دھول کی نظر ہو گئے۔ اگر کہیں کہیں اپنے اشعار میں انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے تو وہ امن کے نام سے مشہور ہے۔ فن شعر میں کسی سے اصطلاح نہیں لی، اپنی طبیعت کی موضوعینی سے آپ ہی آپ شاعر بن گئے۔ میر امن خود کہا کرتے تھے کہ شاعری میرا پیشہ نہیں، میں تو شاہ جہان آباد کا دراوڑ ہوں اور یہیں کا پرورش یافتہ ہوں۔ شاہ جہان آباد کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ جہان آباد دلی کا پرانا نام ہے۔ دلی کو شاہ جہان آباد کہا جاتا ہے۔ میر امن کے آباء و اجداد بادشاہ ہمایوں کے دربار سے وابستہ تھے۔ اب اس وقت نثر نگار ہوں یا شعراء حضرات ہوں، یہ بادشاہوں کے دربار سے منسلک رہتے تھے، کیونکہ امراء، وزراء یا بادشاہ یہ سارے ان کو منصب، جاگیریں اور انعامات سے نوازتے تھے، کیونکہ یہ لوگ جتنے بھی نثر نگار تھے یا شعراء تھے یہ بادشاہ کی شان میں قصیدے لکھا کرتے تھے۔ بادشاہ جب جنگ پہ جاتا تھا تو جنگ کے حالات تحریر کیا کرتے تھے، قصیدے لکھا کرتے تھے، تو پھر امراء، وزراء اور بادشاہوں سے انعام و اکرام لیتے رہتے تھے۔ اس لیے میر امن کے آباء و اجداد بھی بادشاہ ہمایوں کے دربار ہی سے وابستہ تھے، اور اس کے سلسلے میں ہمایوں نے بھی جاگیریں اور مختلف منصب بھی انہیں عطا کیے۔ لیکن عالمگیر کے انتقال کے بعد جب مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا تو ہر طرف افراتفری پھیلی۔ اورنگزیب عالمگیر مغلیہ سلطنت کا ایک بہت ہی اچھا اور بے مثال بادشاہ تھا، لیکن اس کے بعد افراتفری پھیلنی شروع ہو گئی، کیونکہ نالائق اور نااہل بادشاہ سامنے آئے۔ کیونکہ جب ایک بادشاہ مر جاتا تھا تو اگر اس کے 4 بھائی تھے، بیٹے تھے، تو 4 بیٹے آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے۔ بادشاہ کی میت سامنے ہوتی، اس کا جنازہ ہوتا تو اس کے جنازے پہ ہی لڑنا شروع ہو جاتے۔ جو طاقتور تھا وہ بادشاہ بن جاتا، اور جو کمزور ہوتے بیچارے 3 ان کو یا تو ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے، بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کر دیا جاتا۔ تو اس لیے مغلیہ سلطنت افراتفری کا شکار ہوئی، اور اس کا فائدہ مرہٹوں، روبیلوں اور سکھوں نے اٹھایا، اور دلی کی سلطنت نام ہی کی رہ گئی۔ اس کے بعد رہی سہی کسر احمد شاہ ابدالی نے پوری کر دی۔ اس وقت جب میر امن نے ہوش سنبھالا تو وہ دلی میں مارے پھرتے رہے، حتیٰ کہ عظیم آباد ذریعہ معاش کے لیے تشریف لائے، لیکن کوئی مناسب روزگار کی کوئی مناسب صورت نہ ملی تو وہاں سے کلکتہ چلے گئے۔
کلکتہ میں 2 سال تک نواب دلاور جنگ کے ہاں ملازمت کی اور پھر میر بہادر علی حسینی کے ذریعے ان کی رسائی فورٹ ولیم کالج تک ہوئی، اور فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل جان گلکرسٹ کے منشی کی حیثیت سے ملازم مقرر ہوئے، اور انہی کے کہنے پر میر امن نے 1801 میں اپنی مشہور کتاب باغ و بہار لکھنا شروع کی اور اسے 1809 میں مکمل کر لیا۔ دوستو، یہ تھا میر احمد دہلوی کا مختصر سا تعارف۔ مزید اردو ادب کے متعلقہ لیکچرز، ویڈیوز اور مزید ایجوکیشنل لیکچرز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔